صدائے صلی اللہ ہر لب کو چوم کے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ حضور نال محبت اور کرنی کی میں انے واہ بین ویکھے دا سودا تھے اتھے ویکھ کے نہیں، جنہ ویکھ کے منیا انہاں کی منیا، وہ تو جناب پیچھے لگے رہے، نمازوں بھی پڑھتے رہے اور جناب پیچھے جمعے بھی پڑھتے رہے، بلکہ عبداللہ بن ابی احد تو پہلے تک حضور دی آمد تو پہلے مسجد نبی خطبہ بھی دینا سی کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے اپنا حبیب ہمارے درمیان بھیج دیا۔ لیکن وہ پوچھ کے چلنے والے سن، لیکن جڑے من کے چلنے والے سن وہ 1.5 میل بھی نہ چلے، مقام شوق تو واپس آ گیا۔ جڑے من کے چلنے والے سن انہاں کیا حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو؟ اسی کوئی قوم میں موسیٰ میں جڑے کہوں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تسی تے تہاڈا رب لڑو، اسی تے ایتھے بیٹھے ہاں، کھان واسطے پین واسطے اسی ہو نہیں ہاں۔ حضور حکم دیو اسی گھوڑے سمندر لگا دیں، حکم دیو اسی جناب کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیو بحر غماد تک گھوڑے دے جگر پجلا کے رکھ دیں گے، حکم دیو تہاڈے اگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ بس ہے جنہ پوچھ کے منیا وہ پوچھ کے ہی رہ گئے، جنہ انے واہ منیا مولو نہ دئی پیا۔ حالانکہ کیڑے گھوڑے انہیں سمندر پانے سن، گھوڑے انہیں کو 1 یا 2، تاریخ بھی دستی حدیث بھی دستی 1 یا 2 انہیں کیڑے گھوڑے پانے سن۔ پھر ایک بات بولیا کہنا انہیں وہ گھوڑے دی گل نہیں کی تھی، انہیں وہی کیا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہے اس میں باہروں پر درگوشہ دامن پہ۔ اے بھی یاد رکھنا حضور دی محبت جو کوئی گل ود کے ہو جاوے اللہ نوے گوارا نہیں کہ وہ پوری نہ ہوئے، اللہ نوے گوارا نہیں کہ وہ پوری نہ ہوئے۔ صحابہ نے کیا سی گھوڑے سمندر میں پاؤں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت دریا دجلہ گھوڑے پائے کہ نہیں پائے؟ پائے نا۔ آپ جا کے کنارے سے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا دریا دجلہ اسی حضور دے غلام ہاں، اکو تعارف ہے کائنات وچ۔ میں نے کدھر پڑھیا کہ صحابہ نے کوئی اور تعارف کروایا ہوئے اپنا، کدھر بھی کوئی مسئلہ بنیا ہوئے تعارف کوئی کروایا کی کروایا اسی حضور دے غلام ہاں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دریا دجلہ دے کنارے سے پہنچے تو فرمایا دجلہ سانو راہ دے دے اسی حضور دے غلام اسی پار جانا۔ اور حضرت سفینہ افریقہ دے جنگلت جا رہا ہے، پچھڑ گیا لشکر تو، سامنے تو شیر آ گیا، آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا شیر ذرا خیال نہ میں حضور دا غلام ہوں۔ قیامت تک اور مومن واسطے کوئی تعارف کوئی نہیں، ایک کوئی تعارف ہے وہ کی ہے حضور دی غلامی دا۔ میں نے کدھر پڑھیا کوئی آگے بٹھائے گا تو اسی منن والے چاہاں، لیکن ایسا جتنے بھی پڑھیا ہے جی وہ یہ کیا حضرت فاروق اعظم نے بھی بند دریا نو خط لکھ کے کی کیا دریا نیل نو فرمایا جے تو اپنی مرضی نہ چلدا نا تو چلدا رہ، لیکن عمر تینوں کہندا اللہ دا بندہ حضور دا غلام تینوں کہندا کہ جے تو اللہ دے حکم نہ چلنا تو چل گئے۔ اوتھے تعارف کوئی ہے، ایک کوئی تعارف ہے کائنات وچ وہ حضور دی غلامی دا۔ اور مومن دا تعارف کیا ہے؟ بابا جی دس کے نہیں کہا ساڑھا ایک کوئی تعارف ہے کہ اسی کتے پاک رسول اللہ میری گل سنو آپ دا بات آڑے ہو، میں نو مجبور نہ کرو کہ میں توڑے کو نعرہ لباؤں، نعرہ یا نہ لاؤ چپ کر کے بیڑے رون نہ چپ چلی ہوتی یا نعرہ لانا تو ایک منٹ بیٹھو میں نعرہ لوانا، نعرے دا مطلب یہ ہوندہ کہ اگلے دا پانی پیتا ہو جاوے حضور دے غلام بیٹھے۔ اس سے میں گل سنائی جاواں، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور فتح مکہ واسطے تشریف لے کے جا رہے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لا دیتا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے، آج تا اسی کعبے بھی بندے واڑ کے رکھ دینے کہ جدو مکہ والے نو پتہ لگیا سعد بن عبادہ نعرہ لاندے ہوئے آ رہا کہ مکہ والے نے چھوٹی جئی بچی لے کے اس کو اشعار لکھ کے دے دیتے، وہ اشعار جا کے اس نے حضور دی سواری کے سامنے پڑھے یا نبی الہدا لیس قریش لجائیون، اے نبی خدا آج قریشی تہاڈے کولوں پناہ منگدے آج سعد بن عبادہ نو روکیے لینحیرنہ، سعد بن عبادہ فرمایا کہنے لگیاں سعد بن عبادہ نو اس طرح روکیے یا رسول اللہ یہ تو اس طرح آج بٹھے ہویا جس طرح شیر اپنے بھٹ پہ شکار نو نوچ رہے ہوئے۔ آج اگر سعد بن عبادہ دے ہاتھ مکے والے آ گئے تو عبادی یہ بتا تو بھی چک کے دور چھوڑ دے گا۔ آج اگر سعد بن عبادہ دے ہاتھ مکے والے آ گئے تو این مسئلے جان گے جب پتیاں بچیاں دے ہاتھ مسئلے جان گے، خوبیاں مسئلے جان گے، لینحیرنہ یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نو روکیے۔ میرے آقا نے فرمایا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا سعد بن عبادہ نے نعرہ لایا غلام دا کام ہوتا گل بدا کے کر دینی، اگے مالکہ دا کام میں جو قبول کرن۔
جدو سعد بن عبادہ نے نعرہ لائے نا ہاں جی الیوم یوم الملحمہ تے حضور کو روندے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج قریشیوں کو بچا لئیے آج اہلیان مکہ کو بچا لئیے آج تو مکہ والے مر جان گے پس جان گے اگر سعد بن عبادہ اس سے تیور نال اس سے انداز نال مکہ داخل ہو گیا حضور نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ الیوم تعز الکعبہ فرمایا آج تا لڑائی دا دن نہیں آج تا رحم دلی دکھان دا دن نہیں آج تا سی کعبے دی اور عزت بڑھا کے رکھ دیا گیا اس واسطے غلام دا کم ہوندا اے کہنے کہ تسی دے بیگ دا نعرہ کیوں لاندے ہو میں کہ اس واسطے لاندے کفر دا پانی پیتا ہوئے او جناب اے کہہ دیں انہوں نے روکو بس جدو اے کہہ دیں گے تو ساڑھا بارگاہ رسالت مل پہ جائے گا بس اور کی ہے ساڑھا مقصد یہی مقصد ہے نا کہ اسی جناب جوش نہ سارا کوئی نعرہ لاندے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ انداز حضور مکہ داخل ہو رہے ہیں اور آج تک جناب سانو کوئی شاید ملے نہیں نا حضور دی سیرت چھڑ کے یار سانو کے میں کامیابی ملے گی اے کسے جو ہے جناب ذرک گل ہوندی نہیں تو جناب وہ آکڑ کے کھلوندہ ہوندہ جی میں فلاما میں MNA میں MP میرا جناب میں ہوم منسٹر آتے میں جناب فلاما حضور دی سیرت پڑھی جے کوئی نہیں کوئی سمجھے جے کوئی نہیں ہاں اپنے اندر میرے آقا و مولا آج فاتحانہ انداز سے چاہ رہے ہیں حضور مکہ داخل ہو رہے ہیں مکہ چوبی موجود ہیں جنہاں حضور نے ہجرت تے مجبور کیتا حضور دی صاحبزادی نے شہید کیتا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے واسطے مکہ تے رہنا تنگ کر دیتا جو سارے جنہاں حضور تے اوجلیاں سکیاں مکہ جو سارے موجود ہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ اندازہ چاہ رہے ہیں اور تاریخ کی کہندی حدیث کی کہندی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی دے سوارن حضور دا سر اقدس اتنا جھکیا ہویا کہ آپ دی پیشانی مبارک اونٹنی دے کجاوے نہ لگ رہی اونٹنی دے پالان نہ لگ رہی اور فتح مکہ کے دن سارے آدھائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے حضور مکہ تشریف لے کے آ رہے ہیں آج سارے موجود ہیں آج پورا مکہ انجن کر کے کام رہا کر کے پتہ نہیں کی ہو جائے گا این کر کے کام رہا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے کہ حضور نے لوگوں دے چہرے بیکے کہ حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن من دخل دار حکیم ابن نظام فہو آمن فرمایا جڑا حضرت ابو سفیان دے گھر داخل ہو گیا انہیں بھی امان پا لئی جڑا حضرت حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو گیا انہیں بھی امان پا لئی جنہیں ہتھیار سڑ دیتے انہیں بھی امان پا لیتی جنہیں گھر دا دروازہ بند کر لیا انہیں بھی امان پا لیتی جنہیں جناب مسجد حرم کعبہ چاہ گیا وہ بھی پناہ پا گیا جدو سارے میں پناہ مل گئی نا کہ سارے جناب بیت اللہ شریف کٹھے ہو گئے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور بھی تشریف لے آئے جدو حضور تشریف لے آئے اے بیکھو انا فتحنا لک فتحا مبینا انا فتحنا لک فتحا مبینا حضور تشریف لے آئے جدو حضور تشریف لے آئے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مازون انہوں نے فرمایا جاؤ عثمان چابی لے کے آؤ کعبے دی چابی لے کے آؤ میرے آقا و مولا نے ہجرت تو پہلے ایک دن حضرت عثمان کو کیا سی اور جے کلمہ نہیں ہونا پڑے سی ادو فرمایا عثمان چابی لے کے آؤ گھرو وہ کہنے لگے اے حضرت عثمان ہو رن انہوں نے کہا جاؤ عثمان گھرو چابی لے کے آؤ وہ گھر گیا انہوں نے والدہ نے چابی نہ دیتی جب مڑ کے آئے نا تو حضور نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا چابی یہ ساڑھے ہاتھے چوئے گی تے جس نو چاہوں گے اسی دیا گے آج حضور نے فرمایا جاؤ عثمان گھرو چابی لے کے آؤ انہوں نے والدہ کو چابی سے گھر گئے اپنی ماں جی نے کہنے لگے بھئی جو چابی بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولنا حضور آ گئے انہوں نے کہا چابی کوئی نہیں انہوں نے کہا ماں جی چابی دے دیو باہر تماشا نہیں دیکھتے کی بنے پیا باہر دیکھتے نہیں باہر رنگ کی بن گیا دیکھتے نہیں کسی کی حالات بن گئے انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا خالد بن ولید بھی فاتحانہ انداز مکہ داخل ہو گئے فاروق اعظم بھی داخل ہو گئے عثمان غنی بھی داخل ہو گئے صدیق اکبر بھی داخل ہو گئے اور حضور نفس نفیس تشریف لے آئے آج تک مکہ ہل کے رہ گیا انہوں نے چابی پکڑائی حضور دے کول آئی حضور نے فرمایا عثمان اسی تینوں کیا نہیں سی یہ چابی ایک دن ساڑھے ہاتھے چوئے میرے آقا مولا ادھر سنو اے جی کی بلا اقبال کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال کہتا حضور دی آمد تو پہلے ایتھے جناب کاہن پاپا پادری چودری وڈیرے خان ملک جٹ ٹیوانے دولتانے سارے اے جناب کوئی رنگ قومیت نسل بنیاد اس دی بنیاد تے جناب کوئی جناب مال دولت کوئی عزت اور مرتبے دی بنیاد تے انسان نو جناب دبا کے بیٹھے سی اقبال پھر کی ہویا کہتا تا امین حق بحق داران سپرد کہندا ساری دنیا آ کے کیا اسی غریبت دا فلاں کریں گے اسی این کریں گے کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے
اور حضور نے آگے کی تامین حق بحقداروں سپرد بندگارا مسند خاطا سپرد کہنا حضور تشریف لے آئے تو پھر حضور نے کیتا کی ہے ترجمہ اس کا اقبال دی شعر دا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبے دا دروازہ کھلوایا آج کسی سوچو کس کا دل نہیں ہونا میں حضور دے نال کعبے دے اندر جاواں کس کا دل نہیں ہونا کہ میں حضور دے نال اندر جا کے جناب نفل پڑھا کس کا دل نہیں ہونا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کعبے کا دروازہ کھلوایا حضور نے ایک جانب دائیں جانب حضرت بلال حبشی نو پکڑیا غلام حبشے دے غلام ایک جانب اسامہ بن زید نو پکڑیا ایک غلام اور خادمہ دے بیٹے حضور نے دوواں دے ہاتھ پکڑے نا امام الانبیاء تشریف لے کے کعبے دے اندر آج ذرا تصور کرو منظر دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور اندر تشریف لے گئے حضور نے اندروں جا کے کعبے کے دروازے نے کھڑی لگا دی اندروں جا کے آج ابو بکر بھی باہر کھڑے عمر بھی باہر کھڑے عثمان بھی باہر کھڑے حیدر بھی باہر کھڑے سعد بھی باہر کھڑے سعید بھی باہر کھڑے طلحہ بھی باہر کھڑے زبیر بھی باہر کھڑے جناب عبد الرحمن بن عوف بھی باہر کھڑے ابو عبیدہ بھی باہر کھڑے آج اوسی اور خزرجی بھی باہر کھڑے آج ہاشمی اور قریشی بھی باہر کھڑے آج سارے سردار بھی باہر کھڑے آج ابو سفیان حضرت ابو سفیان جیسے بھی ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے آج بڑے بڑے لوگ باہر کھڑے لیکن اندر کون گیا ایک غلام ابن غلام اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے آج کس کا دل نہیں ہونا بڑی عجیب بات ہے اگر سمجھے کوئی دل اگر کسی کا دل ہوئے نا ایک گل دل پاڑ دی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا حضور دا خاندان بھی باہر کھڑے حضرت عباس بھی باہر کھڑے حضور دے چچا جان عبداللہ بن عباس بھی باہر کھڑے آج سارے باہر کھڑے اور ایک غلام ابن غلام اندر گئے اگلی گل بڑی عجیب ہے حضرت عبداللہ بن عمر دا نام سنے نے سنیا حضرت عبداللہ بن عمر دا نام سنیا کہ نہیں سنیا میں انہاں دی شان بھی سنائی جاواں پھر حضرت بلال نے کی گل کی تھی میں وہی سنائی جاواں حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ کہنے کہ حضور دے جان تو بعد اسی سارے تبدیلی دیکھی عبداللہ بن عمر ہوئے جس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی اور حضرت عبداللہ بن عمر جڑے سر تے پانی دے مٹکے چاہ کے نا مدینہ پاک دے رستے جا کے دور دور درختاں نو پانی لاندے لوگ پوچھتے کیوں تسی پانی لاندے ہو فرمایا انہاں درختاں دے سائے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے میرا دل نہیں مندا کہ خشک ہو جان اے سکھ جان اے ہے آپ کی شان اور حضرت عبداللہ بن عمر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ظاہری حیات عورتاں بھی مسجد نبی چاندیاں حضرت فاروق اعظم دے زمانے چ عورتاں مسجد نبی چاندیاں بند ہو گئیاں ایک دروازہ سی جس تو مرد داخل ہوندے اور ایک دروازہ سی جس تو عورتاں داخل ہوندیاں میں حضرت عبداللہ بن عمر دی شان دسن لگا ایک اور دروازہ سی جس تو عورتاں داخل ہوندیاں ایک دروازہ سی جس تو مرد داخل ہوندے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا سی کہ جتوں عورتاں داخل ہونو تو مرد داخل نہ ہون حضرت فاروق اعظم دا زمانہ آیا مسجد عورتاں آنیاں بند ہو گئیاں جتوں بند ہو گئیاں تے حضرت صحابہ اس دروازے چوں بھی آن لگ پے حضرت عبداللہ بن عمر اس دروازے چوں نہیں سناندے لوگوں نے بعد چوں پوچھا انہوں نے کہا حضور ہن تو عورتاں آنیاں بند ہو گئیاں تسی اس دروازے چوں کیوں نہیں آندے انہوں نے کہا میرے آقا نے فرمایا سی اس دروازے چوں نہیں داخل ہونا بھاویں نہیں آندیاں میں نہیں داخل ہونا اے عبداللہ بن عمر دی شان حضرت عبداللہ میں ہن جڑی اگلی گل کرن لگا حضرت فاروق اعظم کون ہیں بھائی خطاب دے بیٹے اور عبداللہ بن عمر کون بنے خطاب دے پوترے فاروق اعظم دے بیٹے ہے جی اور حضرت عبداللہ بن عمر کہنے جدو امام الانبیاء کعبے دے اندروں باہر تشریف لے آئے نا تے میں حضرت بلال نو پکڑیا میں کہا بلال دس تو صحیح حضور نے کتنے نفل ادا کیتے ہیں کہنے بلال اس دن اکھ ہی نہیں سن ملاندے کہنے ادھر ہو گئے تسی تصور کرو اللہ دے بندے تصور کرو کہ حبشے دا غلام ہوئے ہیں جی اور جناب عبداللہ بن عمر نہ اکھ ہی نہیں سے ملاندے احمد حضرت فاروق اعظم نے دیکھ کے نہیں سیکھیا ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی سادہ سردار ہے ابو بکر نے جس نو آزاد کروایا بلال وہ بھی سادہ سردار بس حضور دی غلامی کی بھائی ہاں اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے بس اتنے بن بیکھے دا سودا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ تو آیا حضرت عمر بن اخطب میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح حضور پانی نوش فرمان لگے اس طرح کر کے تے حضرت عمر بن اخطب سامنے بیٹھے سن کیا یا رسول اللہ ٹھہریے اے پیالہ میں نو عطا کر دو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالہ انہوں دے دا انہوں نے پانی میں چوائن کر کے کک کٹیا ان کر کے بعد حضور نے فرمایا عمر بن اخطب کیے انہوں نے کہا حضور ہے پانی کے کک سی ہے باہر کر دیتا میرے آقا مولا نے فرمایا اللہم جمل ہو یا اللہ نے سونا بڑھا دے صحابہ کہنے 80 سال عمر پائی رخسار چہرہ
اس طرح نوجوانوں کی طرح سی جس طرح 16 سال دا منڈا ہوندا دم بھی سلامت سارا کچھ یار جڑا پانی چو کک کڈے انہوں دعا مل جاوے تے جڑا پورا عالم کفر دے ارباں روپے دی سازشاں اور پوری بساط لپیٹ کے حضور دی امت نوں لبیک دا نعرہ دے جاوے کائنات کسی دی اور پناہ کوئی نہیں حضور دی بارگاہ ہے حضور دی بس ایتھے ہی اننے واہ محبت کرنی اور جائے کوئی نہیں سے فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جائے اجاز نظیر نے شپوری کہتا جدو میں حضور دی سیرت پڑھی سر دے مبارک والا تو لے کے پیروں دے ناخرہ تک دل اپنا بھی شاہدہ ہے اس ناخن پا پر اتنا بھی محلوں پہ نہ ہے چرخ کوہن پور ایک عشق کی گل ہے نا حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے قیامت والا دن ہونا تے عید دا چند چڑھدا تو انہوں پتا ہے بالکل بریک جاؤں دا ان کر کے چند چڑھدا نا تے لوگ کہنے نا وہ عید ہو گئی اور میں قیامت والا دن ہونا ہر کوئی جناب پریشان ہونا آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر ایک نبی اتھے آخسی ہتا نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال میرے علی تو کون بچارا نپٹ لاشا تے او گنہارا سر تے چاکے تو اے باندھا بھارا لاوی پرید تو شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال میرے علی تو کیوں پھرے اداسی اج کل سونا آگل لاسی حسن خوشیاں تیغم جاسی میں مرساں لمیاں کر باہا نال اتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال